فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے بندے داخل ہو جا میری جنتوں کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا آج کا موضوع مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آئی ہیں، اور بہت سے قصوروں سے وہ ویسے ہی درگزر کر جاتا ہے۔ سورہ الشورى آیت 30۔ وما انتم بمعجزین فی الارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اور نہ تم اسے زمین میں عاجز کر سکتے ہو کہ تمہیں سزا نہ دے سکے، اور تمہارے لیے سوائے اللہ کے نہ کوئی کارساز ہے نہ مددگار۔ یہاں اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں سے خطاب فرما رہے ہیں تو مطلب کچھ یوں ہوگا کہ تمہارے بعض گناہوں کا کفارہ تو وہ مصائب بن جاتے ہیں جو تمہیں تمہارے گناہوں کی پاداش یعنی نتیجے میں پہنچتے ہیں، اور کچھ گناہ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف فرما دیتا ہے، اور اللہ کی ذات بڑی کریم ہے، وہ معاف کرنے کے بعد آخرت میں اس پر مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے مومن کو جو بھی تکلیف اور ہم و حزن پہنچتا ہے، حتیٰ کہ اس کے پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ اگر خطاب عام ہو یعنی عام لوگوں سے ہے تو مطلب ہوگا کہ تمہیں جو بھی مصائب دنیا میں پہنچتے ہیں یہ تمہارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہوں سے تو درگزر ہی فرما دیتا ہے، یعنی یا تو ہمیشہ کے لیے معاف کر دیتا ہے یا ان پر فوری سزا نہیں دیتا، اور عقوبت و تعزیر میں تاخیر یہ بھی ایک طرح کی معافی ہی ہے، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ۔ اگر اللہ لوگوں کے کرتوتوں پر فوری مواخذہ شروع فرما دے تو زمین پر کوئی چلنے والا ہی باقی نہ رہے۔ سورہ فاطر آیت 35-45۔ سورہ النحل میں بھی یہی مضمون آتا ہے وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا یستقدمون۔ اگر لوگوں کے گناہ پر اللہ ان کی گرفت کرتا تو روئے زمین پر ایک بھی جاندار باقی نہ رہتا، لیکن وہ تو انہیں ایک وقت مقرر تک ڈھیل دیتا ہے، جب ان کا وہ وقت آ جاتا ہے تو وہ ایک ساعت نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سورہ النحل آیت 61۔ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ کے کوئی کارساز ہے نہ مددگار، یعنی تم بھاگ کر کسی جگہ نہیں جا سکتے کہ جہاں تم ہماری گرفت میں نہ آ سکو، یا جو مصیبت ہم تم پر نازل کرنا چاہیں اس سے تم بچ جاؤ۔ سورہ النحل آیت 62۔ سورہ الشورى کی آیت 30 میں ایک عام اصول بیان کر دیا گیا ہے کہ اکثر عذاب مثلاً قحط، وبائیں، زلزلے اور سیلاب وغیرہ لوگوں کے اپنے ہی شامت اعمال کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایسے ہی ایک قحط کا عذاب اہل مکہ پر بھی نازل ہوا تھا جو 7 سال تک مسلط رہا، بارشیں بھی بند ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس عرصے میں لوگوں کا یہ حال ہو گیا کہ جانوروں کے چمڑے اور ہڈیاں تک کھانے پر مجبور ہو گئے۔ شدت بھوک کی وجہ سے یہ حال ہو رہا تھا کہ آسمان کی طرف دیکھتے تو دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اور یہ قحط کفار مکہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے نازل ہوا تھا۔ آخر ابو سفیان نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر قرابت کا واسطہ دیا اور بارش کے لیے دعا کرنے کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے یہ مصیبت دور ہوئی۔ گویا جب اکثر لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو وہ سب مخلوق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ انسان کو اکثر بیماریاں غذا میں بد پرہیزی کی وجہ سے لاحق ہوتی ہیں اور دودھ پیتے بچوں کو ماں کی بد پرہیزی کی وجہ سے۔ تاہم اس اصول میں بھی چند مستثنیات موجود ہیں۔ مثلاً ایماندار بندوں پر جو تکلیفیں آتی ہیں وہ ان کی شامت اعمال کا نتیجہ نہیں بلکہ ان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ حتیٰ کہ مومن کو ایک کانٹا بھی چبھے تو وہ بھی کسی خطا کا کفارہ بن جاتا ہے۔ پھر مصیبتوں اور تکلیفوں کی ایک قسم وہ ہے جو اللہ کے پیغمبروں اور مخلص بندوں کو حق کے راستے میں پیش آتی ہیں۔ ان کے متعلق گناہوں کے کفارے کا تصور ہی غلط ہے کہ ان کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ ان بزرگ ہستیوں کے درجات بلند کرتا ہے اور ایسے مصائب سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو پھر درجہ بدرجہ دوسرے مخلص بندوں کو پیش آتے ہیں۔ ہمارے لیے اس فرق کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے کیونکہ عام فہم میں لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی آسانی سے۔ جہاں تک مومن مخلص کا تعلق ہے اس کے لیے اللہ کا قانون اس سے مختلف ہے۔ اس پر جو تکلیفیں مصیبتیں بھی آتی ہیں وہ سب اس کے گناہوں اور خطاؤں اور کوتاہیوں کا کفارہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا حزن ولا غم حتی الشوکۃ یشاکها الا کفر اللہ بها من خطایاہ، بخاری و مسلم۔ مسلمان کو جو رنج اور دکھ اور فکر اور غم اور تکلیف اور پریشانی بھی پیش آتی ہے حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اگر اسے چبھتا ہے تو اللہ اس کو اس کی کسی نہ کسی خطا کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ رہے وہ مصائب جو اللہ کی راہ میں اس کا کلمہ بلند کرنے کے لیے کوئی مومن برداشت کرتا ہے تو وہ محض کوتاہیوں کا کفارہ ہی نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے ہاں ترقی درجات کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ تصور کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ گناہوں کی سزا کے طور پر نازل ہوتے ہیں۔ آج مسلمان چاروں طرف سے مشکلات اور مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے دین بچانا مشکل ہو گیا ہے، اخلاقی قدریں پامال ہو رہی ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑا جا رہا ہے، ہر وہ کام کیا جا رہا ہے جس سے اللہ کا غصہ بھڑکتا ہے۔ پہلے تو کسی قوم میں ایک اخلاقی برائی ہوتی تھی تو اللہ کا عذاب آ جاتا تھا، جیسے قوم لوط جس پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ جبریل علیہ السلام نے ان کی بستیوں کو زمین سے اکھیڑا، آسمان کی بلندیوں تک لے گئے، پھر ان کو ان ہی پر الٹا دیا گیا۔ اس کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور اس جگہ کو سخت بدبودار بحیرہ جھیل میں تبدیل کر دیا گیا۔ ابن کثیر، عبرت کا نشان بنا دیا گیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا ان کی قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، ان پر کوئی واعظ و نصیحت اثر نہیں کرتی تھی، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، زمین فساد سے بھر گئی تھی۔ آخرکار جبریل کی ایک سخت چیخ سے زمین زلزلے سے لرز اٹھی جس سے ان کے دل ان کی ہنسلیوں تک آ گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی اور وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے کے بیٹھے رہ گئے۔ قوم عاد جس پر سخت تند و تیز ہوا کا عذاب آیا، یہ ہوا زمین سے کنکریاں اڑا اڑا کر ان پر برساتی، ہوا کی شدت اتنی بڑھتی کہ انہیں اچک کر آسمان تک لے جاتی اور انہیں سر کے بل زمین پر دے مارتی، جس سے ان کا سر الگ اور دھڑ الگ ہو جاتا، گویا کہ وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں۔ ابن کثیر۔ حضرت صالح کی قوم سمود جنہوں نے اللہ کی اونٹنی کو ہی مار ڈالا تھا، جس کے 3 دن بعد ان پر سخت چنگھاڑ کا عذاب آیا جس نے ان کی آوازوں اور حرکتوں کو خاموش کر دیا۔
قارون جسے مال و دولت کے خزانے عطا کیے گئے تھے، لیکن اس گھمنڈ میں مبتلا ہو گیا کہ یہ مال و دولت اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کے ہاں معزز و محترم ہوں، مجھے موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ اسے اس کے خزانوں سمیت اور محلات سمیت زمین میں دھنسا دیا گیا۔ فرعون جو ملک مصر کا حکمران تھا، لیکن حد سے زیادہ تجاوز کر کے اس نے اپنے بارے میں الوہیت کا دعویٰ بھی کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو، جس کو اس نے غلام بنا رکھا تھا، آزاد کر دینے سے انکار کر دیا۔ آخر ایک صبح کو اس کے پورے لشکر سمیت دریائے کلزم میں غرق کر دیا گیا۔ ان سب واقعات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ ظلم کرے، اس لیے پچھلی قوموں جن پر عذاب آیا محض اس لیے ہلاک ہوئیں کہ کفر و شرک اور تکذیب و معاصی کا ارتکاب کر کے انہوں نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا۔ جو قوم آخرت کو فراموش کر دے وہ گناہوں میں دلیر ہو جاتی ہے، جیسے آج مسلمانوں کی اکثریت کا حال ہے۔ آج کا مسلمان ہر طرح کے گناہوں کا ارتکاب کر رہا ہے، ناپ تول کی کمی، حقوق غصب کرنا، سود خوری، شراب نوشی، زناکاری، فحاشی، بے حیائی، والدین کی بے ادبی، یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا، انصاف نہ کرنا، امیر کا ساتھ دینا، غریب کو دھتکارنا، ناجائز مال اکٹھا کرنا، رشوتیں لینا، چوریاں ڈاکے ڈالنا، عزتیں پامال کرنا، بے حیائی کے تمام کام کرنا، نااہل لوگوں کی سرداریاں، حکومتیں فاسقوں کے ہاتھ میں ہیں، بے گناہوں کو سلاخوں کے پیچھے پھینک دینا، انصاف کا نہ ملنا، ظلم کی انتہا کا ہونا، اللہ کے بنائے ہوئے قانون کا مذاق اڑانا، کون سی بات ایسی رہ گئی ہے جو اس قوم میں نہیں ہے؟ اللہ ناراض نہ ہو تو پھر کیا ہو، اللہ کا غضب نہ آئے تو پھر کیا ہو، سیلاب اور زلزلے نہ آئیں تو پھر کیا ہو، ان تمام سختیوں کے ذمہ دار ہم سب لوگ خود ہیں۔ اتنی بڑی آفت آ گئی ہے اور لوگ ابھی بھی اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے۔ انہوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ ایک طرف ہمدرد دل لوگوں کو عطیات دے رہے ہیں، اپنی جان و مال کے ساتھ لوگوں کی مدد کا جذبہ رکھتے ہیں، متاثرین کی خدمت کے لیے ہر طرح سے امداد فراہم کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ذخیرہ اندوزوں نے اپنا گودام بھرنا شروع کر دیے ہیں، تاجروں نے اپنے نرخ 4 گنا کر دیے ہیں، دل مزید سخت ہو گئے ہیں، خوف خدا غائب ہو گیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں شاید یہ دنیا کا فائدہ ہی اصل کامیابی ہے، جائز ناجائز سب چلتا ہے۔ اللہ کا عذاب دیکھ کر بھی دل نہ ڈرے، نہ دل موم ہو، تو پھر ایسی قوم کا انجام کیا ہوگا؟ یہ وقت ایسا ہے کہ سب کو یکجہتی دکھانی چاہیے، اپنے مظلوم بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرنی چاہیے، بے گھر افراد کے دکھوں کو سمجھنا چاہیے، بڑھ کر جان اور مال کے ساتھ ان کی مدد کریں، ہر ممکن ان کے نقصان کی تلافی کی کوشش کی جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پر دوبارہ کھڑے ہو سکیں۔ یہ بے حسی دکھانے کا وقت نہیں ہے، دلوں میں خوف خدا پیدا کریں، سوچیں کہ ان متاثرین کی جگہ آپ خود بھی ہو سکتے تھے۔ مال کا، گھر بار کا لٹ جانا، اولاد اور خاندان کا آنکھوں کے سامنے بہہ جانا یا دفن ہو جانا، یہ غم ان مٹ ہے جو کبھی بھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ جو باقی بچے ہیں وہ ان ان مٹ نقوش کے ساتھ ہی زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن پاک میں، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ہم کس قدر خوف اور بھوک اور مال اور جانوں اور میووں کے نقصان سے تمہاری آزمائش کریں گے، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنا دو۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ
قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون۔ یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہربانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں۔ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں، آرام و راحت، نعمت یا تکلیف و پریشانی۔ نعمت میں شکر الہی کی تلقین کی گئی ہے اور تکلیف میں صبر اور اللہ سے استعانت کی تاکید ہے۔ حدیث میں ہے، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اسے خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالتیں اس کے لیے خیر ہیں۔ صحیح مسلم۔ ہمیں اس وقت اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے۔ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے ناراض رب کو منانے کی کوشش کریں، اللہ کے حکموں پر عمل کریں، اللہ کی پسندیدہ باتوں پر عمل کریں، چاہے وہ نفس و بدن پر کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ باتوں سے بچیں، چاہے خواہشات اور لذات اس کو اپنی طرف کتنا ہی کھینچیں۔ ابن کثیر۔ اپنے متاثرین بہن بھائیوں کی امداد کریں، جتنا بھی ممکن ہو سکے ایک مضبوط دیوار کی طرح ہو جائیں۔ اس مشکل وقت میں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور اس مشکل وقت سے نکلنے میں ہماری مدد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔